بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صدر کے پاس 2 دن رہ گئے ہیں، صرف 2 دن۔ وہ ان 2 دن میں کیا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں؟ کیا عمران خان کو کوئی فیور مل سکے گی؟ دوسری طرف طالبان عمران خان کو رہا کرانے کے لیے پہنچ گئے۔ کہانی کیا ہے؟ کیا واقعی وہ عمران خان کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ کہیں لے کر جا سکتے ہیں، اور یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ اور کہانی تو یہ بھی ہے کہ وہ جج عمران خان صاحب کی سپورٹ والے جسٹس مظاہر نقوی صاحب، ان کا استعفیٰ تو آ چکا تھا لیکن اب انہیں رگڑا بھی لگے گا۔ اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آ گیا ہے، وہ کیا رگڑا لگے گا۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ کیا پی ٹی آئی صدر کے انتخاب میں مخصوص نشستوں پہ سٹے لینے کی وجہ سے صدر آصف زرداری کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت خوش ہیں، انہیں مبارکبادوں پر مبارکبادیں مل رہی ہیں اور وہ ان مبارکبادوں کے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو جناب مودی، انڈین پرائم منسٹر، جن کا فون بلکہ نہیں، وہ فون نہیں سنتے تھے، وہ جو کرتے نہیں تھے وہ تو امریکن پریزیڈنٹ تھے نا، جو عمران خان صاحب کو فون نہیں کرتے تھے، اور مودی ان کا فون نہیں سنتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم، نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اور مودی اکیلے نہیں ہے، امریکہ نے بھی مبارکباد دے دی ہے، سعودی کراؤن پرنس نے بھی مبارکباد دی ہے۔ وہی سعودی کراؤن پرنس خان صاحب گاڑی ڈرائیو کر کے خود لے کر آئے تھے، پھر انہیں سے جہاز مانگ کر یو این گئے تھے، اور پھر امریکہ سے جب واپس فلائی کرنے لگے تھے تو راستے میں اسی سعودی کراؤن پرنس نے جہاز رکوا کے واپس بلوا کر خان صاحب کو باہر نکال دیا تھا کہ چلو بھائی خود نکلو، شاباش، پیدل چلے جاؤ۔ ظاہر ہے انہوں نے پھر کوئی اور بندوبست کرنا تھا، لیکن سعودیہ والوں نے، وہ والے سعودیہ والے جنہوں نے وہ جہاز واپس لے لیا تھا، لیکن اس سے پہلے محبتیں بھی بڑی تھی، گھڑی دی تھی، وہ گھڑی جو خان صاحب نے بیچ دی تھی، اور ظاہر وہاں پہ اطلاع مل گئی تھی، تو وہی خان صاحب والے سعودی کراؤن پرنس، انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے، یو اے ای نے اور دیگر ملکوں نے سب نے مبارکباد دی، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ان کے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور ان شکریہ کے ساتھ ساتھ ایک اہم لنک جو مسنگ تھا، جس پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اچھل رہے تھے کہ جنرل طاہر شمشاد ان سے ملنے نہیں گئے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پی ٹی آئی والے بڑے عرصے سے لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے 2-3 مقاصد ہیں، ایک تو ہر چیز کو ڈیسٹیبلائز کرنا، تباہی، بربادی، ہنگامہ آرائی، خانہ جنگی، پاکستان کا ڈیفالٹ، یہ ساری چیزیں تو ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ فوج میں ایک نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جونیئرز کی سینئر کے خلاف، سینئرز کی دوسروں کے خلاف، یہ ساری چیزیں۔ اور اس میں بڑے عرصے سے، بلکہ جب سے یہ پرانے والے آرمی چیف گئے اور نئے آرمی چیف آئے، تو جنرل طاہر شمشاد کو کچھ ایسا ایسوسیٹ کرتے ہیں، کچھ ایسا پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو پی ٹی آئی کے بڑے حامی ہیں۔ تو اب پھر کل سے جب آرمی چیف ان سے ملنے گئے ہیں شہباز شریف سے، تو اس کے بعد سے ایک چل رہا تھا کہ دیکھیں جنرل طاہر شمشاد نہیں ملنے گئے، اچھا وہ بھی آج چلے گئے، انہوں نے بھی، اچھا یہ بڑا روٹین کی پروسیجر ہے، آرمی آفیسرز نے ملنا ہے، انہوں نے جانا ہے، وہ جس لیول پہ جنہوں نے ملنا ہے انہوں نے ملنا ہے، سب تو نہیں اس میں ہو رہے ہوتے ہیں، شامل نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال وہاں سے وہ جو کوشش ہوتی ہے نا، ہر چیز کو اسکینڈلائز کر کے، سنسنی خیزی پھیلا کر اور کچھ نیگیٹیوٹی کریٹ کرنا، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی طاہر شمشاد ہیں، جنرل طاہر شمشاد، جو پاکستان میں موجود تھے اور آرمی چیف موجود نہیں تھے 9 مئی کو، اور انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا تھا، انہوں نے اپنے ادارے کے ساتھ چلے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ چلے تھے، وہ آئین پاکستان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی والوں کی تو خواہشیں خیر جو ہیں سو ہیں، انہی خواہشوں کے ساتھ ساتھ وہ چلتے جا رہے ہیں، اور ایک بڑی خواہش ان کی جو ہے وہ بڑا اب کلوز اس پر پہنچ گئی ہے۔ اس میں ذرائع سے خبریں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ صدر عارف علوی کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ کسی طرح جانے سے پہلے ایک عمران خان صاحب کے لیے معافی کا اعلان کر دیں۔ اچھا، صدر صاحب نے آج معافی کا اعلان کیا ہے، لیکن وہ کیا ہے 2 سال سے کم عمر کی سزاؤں والوں کے لیے، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، بچے بھی ہیں، اور لوگ جو ہیں، تو وہ اس لیول پر ظاہر ہے بینگ صدر پاکستان یہ مختلف مواقع پر وہ اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن عمران خان کی سزا کی معافی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ اور صدر صاحب کے جانے میں اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں، سیٹرڈے کو الیکشن ہو جائے گا، اور پرابلی سنڈے کو
اوتھ ٹیکنگ ہو جائے گی، نئے صدر آصف زرداری آ جائیں گے تو صدر عارف الوی صاحب رخصت ہو جائیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح صدر صاحب کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ ایک مرتبہ وہ کم از کم اناؤنس کر دیں. اچھا وہ فوری باہر نہ آئیں، وہ ان کے مقدمات باقی ختم نہ ہوں، جو مرضی رہے، لیکن ایک مرتبہ صدر صاحب اناؤنس کر دیں اور پھر انہیں ایک اور موقع ملے، وہ پوری دنیا میں شور مچا سکے کہ دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق صدر صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت انہیں نہیں چھوڑ رہی. تو یہ ساری کوششیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب 2 دن میں ایسا ہونے کا امکان نہیں ہے. صدر صاحب بھی سمجھدار آدمی ہے نا، اور جب انہیں سمجھا دیا جاتا ہے، وہ کہیں کرتے ہیں کوشش، انہوں نے کئی چیزوں پہ کر لی، لیکن ایون یہ اجلاس بلانے پر مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن پھر جب انہیں سمجھا دیا جاتا ہے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ ساری چیزیں روٹین میں چل رہی ہیں. آج بھی انہوں نے کچھ ججز کی تعیناتی کا بھی سمری سائن کی ہے جو روٹین میں ان کے پاس گئی تھی، وہ سارا بھی ہو گیا. لیکن پی ٹی آئی والے تو صدر کے انتخاب کے حوالے سے بھی بڑا شور و گل کر رہے ہیں، اور مخصوص نشستوں پہ انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیے ہیں. سندھ کہہ دیا، پشاور ہائی کورٹ سے یہ سٹارٹ ہوا معاملہ، اب لاہور میں بھی آ رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ مخصوص نشستوں پہ وہ نشستیں جو باقی پارٹیز کو تو الاٹ ہو گئی تھی، باقی جو پی ٹی آئی والی بچی تھی، ایکسپیکٹڈ تھی، یا سنی اتحاد کونسل کے لیے جو ایکسپیکٹڈ تھی کہ ان کو مل جائیں گی، وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جب کر دیا کہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، تو انہوں نے باقی پارٹیز میں پروپورشنلی ڈیوائڈ کر دی. اس کو رکوانے کے لیے وہ انہوں نے اسٹے لیا ہے، اور اسٹے بھی اب 13 تاریخ تک چلا گیا، یعنی صدارتی انتخاب کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ لوگ حلف لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. تو وہ مخصوص نشستیں ان پہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں، نہ وہ حلف لے سکیں گے ظاہرہ، اور نہ وہ صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈال سکیں گے، لیکن ووٹوں کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. صدر آصف زرداری کو تقریباً الیکٹورل کالج کے تقریباً 400 کے قریب ووٹ مل جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے امیدوار محمود خان نچکزئی صاحب کو انہیں تقریباً 200 کے قریب ووٹ ملیں گے. تو یہ اتنا ڈفرینس ہے. اچھا وہ اگر سیٹس مل جاتی تو یہ ڈفرینس تھوڑا سا بڑھ جاتا. پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کہنا یہ ہے، آغا رفیع اللہ صاحب بھی کل ایک پروگرام میں موجود تھے، تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ساری سیٹیں ان کو دے دی جائیں، پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائے، تب بھی ہمارے انتخاب کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور واقعی انہیں انتخاب کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے معاملات بڑے کلیئر ہیں، وہ آرام سے اس میں نکل سکتے ہیں. تو ایک تو صدر منتخب ہو جائیں گے، موجودہ صدر عمران خان کو جیل سے نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی خواہش شاید دم توڑ رہی ہے. دوسری طرف ایک اور کہانی بنی ہے. کہانی یہ ہے کہ 3 لوگ یا 3 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں سی ٹی ڈی کی رپورٹ کے مطابق، جو اڈیالہ جیل کے قریب تھے اور مبینہ طور پہ وہ اڈیالہ جیل پر حملہ کرنا چاہتے تھے. اچھا حملہ کر کے کیا کرنا تھا یہ ایک الگ کہانی ہے. اس میں پی ٹی آئی والوں کا جو شور مچانا ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ عمران خان کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈرانا چاہتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن مجھے نہیں ایسا لگتا. ہمارے ملک میں جیلوں پر حملے کی اس سے پہلے روایات موجود ہیں. بنوں میں اور ڈی آئی خان میں 2012 اور 13 کے یہ واقعات ہیں، جس میں 300 سے 400 کے قریب ہر کیس میں قیدیوں کو رہا کرایا گیا. اچھا یہ بڑے اٹیکس تھے، اور یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی. تو طالبان نے جس کی ذمہ داری بھی لی، تحریک طالبان نے، کہ ہم نے یہ اٹیکس کیے ہیں، اور اس میں درجنوں نہیں، اس 100+ میں لوگ آئے، بڑے کانوائے تھے جس میں وہ وہاں آئے، انہوں نے اٹیک کیا، دستی بم، راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کا اسلحہ وہاں استعمال ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے 300-400 ساتھیوں کو ہر جیل سے نکال کر لے گئے. 3 لوگ اڈیالہ جیل، جو ظاہر کیپٹل سے آپ سمجھ لیں کا فیصلہ، اور وہ سارا سیکیورٹی حصار سب چیزیں، اس میں 3 لوگ آ کر کسی جیل پر اٹیک کر کے کسی کو جا کے نقصان پہنچانا یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے اس طرح کی جو دہشت گردی کی وارداتیں دیکھی ہیں، اس میں بھی دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد شامل رہی ہے جب انہوں نے کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہو یا کسی ٹارگٹ کو نقصان پہنچانا ہو. تو عمران خان جیسے ٹارگٹ کے لیے 3 لوگوں کا آنا ممکن نہیں نظر آتا. اچھا ایک اس میں آپشن یہ بھی ہے جو اب اینٹی پی ٹی آئی اور اس حوالے سے لوگ ڈسکس کریں کہ یہ طالبان جو کہ افغان شہری وہ لگ رہے ہیں ابھی تک اطلاعات کے مطابق، تو وہ عمران خان کو وہاں سے چھڑوا کر لے جائیں گے. اچھا ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ 3 لوگ آئیں اور اس سارے حفاظتی حصار سے، جس میں 1 2 3 4 وہ جو ڈیفنس لائنز ہیں، ان سب کو عبور کر کے اندر پہنچ جائیں اور وہاں سے عمران خان صاحب کو لے کر اور باہر نکل جائیں.
3 لوگ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کے باوجود وہ ڈیفنس لائنز کو بھی کراس کر سکتے ہیں، 1 یا 2 کو بھی. تو یہ کہانی بڑی عجیب سی ہے جس کا ابھی کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا، لیکن باہر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کہانی بھی کھل جائے گی. ہم نے بہت سی کہانیاں دیکھی ہیں، ہم نے تو وہ بیلٹ پیپر بھی چھپتے ہوئے دیکھے ہیں، وہ پھر وہ غائب بھی ہو گئے، وہ پتہ نہیں کس نے ویڈیو بنائی تھی، کہاں چلائی تھی، وہ اب نظر ہی نہیں آتی. نہ پی ٹی آئی والے خود بھی اس پہ بات کرتے. اچھا، پی ٹی آئی کے ایک طرف تو شہباز گل صاحب جیسے لوگ اس پر شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، حملے صرف عمران خان پر ہوتے ہیں، اس طرح کی ساری باتیں بنا رہے ہیں. وہ بھول گئے ہیں کہ کن کن پر کیسے حملے ہوتے رہے ہیں پاکستانی سیاستدانوں میں. پر ابھی اس میں نہ بھی جاؤں تو دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ حامد میر کے پروگرام میں آج شام ابھی کچھ دیر پہلے جب تھا تو اس میں وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ 3 دہشت گرد جو ہیں وہ عمران خان تک یا جیل کے اندر پہنچ سکتے ہیں. ایک طرف وہ ان کے رول آؤٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کا جو پروپیگنڈا بریگیڈ، پروپیگنڈا کا جو سٹائل ہے اس میں وہ شور مچائے جا رہے ہیں. لیکن خیر یہ سلسلہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. عمران خان صاحب ابھی اندر ہی رہیں گے. بشرا بی بی کے لیے ان کی درخواست چلی گئی ہے کہ ان کو ایک جگہ پر بند کیا گیا، ایک کمرے میں. اچھا جی، ان کا خیال یہ کہ وہاں بھی اسی طرح 4-5 کمرے ہوں، جم ہو، واک کرنے کی جگہ ہو. خیر اگر یہ سہولتیں ساری عمران خان صاحب کو مل سکتی ہیں تو بشرا بی بی کو بھی مل جانی چاہیے. اور صرف ان دونوں کو نہیں بلکہ ایسی سہولتیں پھر تمام قیدیوں کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر یہ تمام قیدیوں کے لیے نہیں ہے، جو ان کے ڈیو رائٹس ہیں آئین اور قانون کے مطابق، اس سے زیادہ جو ہیں وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونے چاہیے، اور یا پھر سب کے لیے اوپن کر دیں تو وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کام عدالتوں نے بھی ہمارے ہاں بہت سے کام کیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ جب 9 مئی اور اس سے پہلے جو معاملات چل رہے تھے تو پھر 9 مئی کے بعد وہ مرسڈیز بھیجی گئی عدالت کی طرف سے. یہی کہا جا رہا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ عدالت کی طرف سے تھا، اور مرسڈیز میں ایک لایا گیا ایک مجرم کو اور ملزم کو. تو وہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. بہر اب عدالتوں میں صفائی کا دور چل رہا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد جو متوقع تھا بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے. اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو کہ بھاگ گئے تھے، انہیں نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سمجھدار آدمی ہیں بڑے سمجھدار. انہیں نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے استعفیٰ دیا اور انہوں کا رفو چکر. اور پھر ان کا سٹانس یہی تھا کہ چونکہ میں نے استعفیٰ دے دیا اس لیے میرے جرائم، میرے اوپر جو الزامات ہیں ان کی بات ہی نہ کی جائے کیونکہ میں نے استعفیٰ دے دیا. تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے آج فیصلہ سنا دیا ہے کہ استعفے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تو انہوں نے پہلے بتا دیا تھا. آج انہوں نے اپنا فیصلہ کارروائی پوری کر کے سنا دیا کہ انہیں برطرف کیا جائے. صدر صاحب کو وہ رائے چلی گئی ہے. اب اچھا اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا کہ برطرفی کی صورت میں وہ جو عیاشی تھی نا کہ بطور ریٹائرڈ جج ساری برات، پینشنز، سٹاف، گھر، بلا 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 جو بھی تھا، گاڑی واڑی، وہ سب کچھ ختم. اور اب وہ یہ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جیسے بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیاں، یہ سارے الزامات جب ہیں تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ جو ہے فارغ ہیں. ان کے یہ سارے پرکس اینڈ پریولیجز ختم ہو جائیں گے. اور نہ صرف جسٹس نقوی صاحب کا یہ مسئلہ ہے بلکہ باقی ججز کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور باقی ججز میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس ثاقب نثار، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جس طرف چل پڑی ہے اور جو انہوں نے ترامیم بھی کر دی ہے جوڈیشل کونسل کے رولز میں اور دیگر معاملات کے حوالے سے، تو وہ اب کوئی بھی نہیں بچے گا. وہ کہتے ہیں نا سب پھڑے جان گے. تو مجھے یہ لگتا ہے، میں بار بار اس پہ بات کر رہا ہوں جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں، کہ ایک بڑی صفائی ہوگی. اور ظاہر وہ آرام آرام سے چل رہے ہیں، ویسے تو ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر نیت ہو تو 7-8 ماہ 10 ماہ بہت ہوتے ہیں ٹائم. اور مجھے لگتا ہے اسی ٹائم میں کافی ساری چیزیں، کافی ساری صفائی ہو جائے گی، جس میں بھی ایک بڑا ایلیمنٹ آؤٹ آف میرٹ، وہ میرٹ کے بغیر جو ہے نا، آؤٹ آف ٹرن اور میرٹ کے بغیر جن لوگوں کو وہ کیا گیا تھا پروموٹ کر کے اور ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا، میرا خیال ہے اس پر بھی کبھی نہ کبھی کارروائی ہو جائے گی. اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں. جب یہاں ٹھیک ہو رہی ہیں چیزیں، اسی طرح باقی اداروں میں بھی ضرورت ہے. اور ایک سب سے بڑی ضرورت فوج میں وہ لوگ جو پروجیکٹ عمران خان کو انسٹال کرنے والے تھے، اور تازہ ترین میں جو آخری تھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید. باتیں ہم نے بہت سنی ہیں. پھر ایک نئی منتخب حکومت آ گئی ہے. کیا کوئی منتخب حکومت انہیں انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے گی؟ اور اگر نہیں کریں گے تو شاید چیزیں بہت ٹھیک نہ ہو سکیں. اگر چیزیں جلدی اور بہتری کی طرف لے کے جانی ہیں تو تمام لوگ، وہ جج ہوں، جنرل ہوں، وہ صحافی ہوں، وہ بیوروکریٹ ہوں،
جو بھی ہو، وہ بزنس مین ہو، ان سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور ان سب کے ساتھ جو اس ملک کے، اس قوم کے، اس ریاست کے مجرم ہیں، ان کے ساتھ انصاف کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ انصاف، آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ انصاف۔ شکریہ۔